حصہ ہے. اگر اہل بیت سے پیار نہیں تو ایمان. تاریخ میں جو تگڑا آدمی گزرا ہے نا صحابہ میں سے حضرت ابو بکر کے بعد جو تگڑے صحابی تھے, تگڑے, جن کے نام سے آج بھی کافر ڈر جاتا ہے, کانپتا ہے, وہ حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی. یہ آدمی زمین پہ سوتے تھے حضرت عمر, زمین پہ, اور چٹائی بچھا کے نہیں سوتے تھے, ننگی زمین پہ سوتے تھے. حضرت عمر عید کی نماز پڑھانے جاتے تھے تو بغیر جوتوں کے چلے جاتے تھے, ننگے پیر چلے جاتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ جب باتیں کرنے جاتے تھے, مشاورت کرنے, تو کئی جگہ سے کپڑا پھٹا ہوتا تھا. اگر ایران کا عیسائی بادشاہ کہے عمر میں نے ملنا ہے, تو عمر کہتے ہیں جا دوڑ جا, ٹائم کوئی نہیں. لیکن مدینے کا ایک ملنگ غریب آ کے کہے عمر تھوڑی بات تو سنو, تو عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ جایا کرتے تھے. فرماتے تھے میرے رسول اللہ کا نوکر ہے. اتنا بڑا آدمی جس کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل جائے. حضور فرمائے میرے بعد کو نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. لیکن اس عمر کو پتا تھا کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا, تو جناب عمر نے وہ رنگ دکھایا لوگوں کو. وہ رنگ حضرت عمر نے, حضرت عمر اندر بیٹھے, اور جناب عمر کا حال یہ تھا کہ ان کی بیوی کہتی ہے عمر جب گھر میں ہوتا تھا نا تو سارے محلے کو پتا ہوتا تھا کہ عمر گھر میں ہے, اس لیے کہ کچھ سانس بھی اونچا نہیں لیتا تھا. اور جب عمر مسجد میں ہوتے تھے تب بھی پتا ہوتا تھا مسجد میں ہیں, اور جب نہیں ہوتے تھے تب بھی پتا ہوتا تھا کہ مسجد میں, اس لیے کہ مسجد میں بھی کوئی اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا تو عمر کا چہرہ دیکھ کے ہی کرتا تھا کہ کیسے چلنا ہے. حضرت عمر کا جاہ و جلال. حضرت عمر اندر بیٹھے حجرہ خاص میں, کچھ ملکوں کے سفیر آئے, کچھ صوبوں کے گورنر آئے ہیں, تو میٹنگ ہو رہی ہے. حضرت عمر کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر محدث ہیں, بہت بڑے مدینے کے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر کے شہزادے ملنے آئے. نے آ کے کہا میں ملنے آیا ہوں. حضرت عمر نے کہا وہاں باہر کھڑے ہو جاؤ, میں فارغ نہیں ہوں, اور کوئی بھی آئے تو اندر نہ بھیجنا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ کوئی شخص بھی آئے تو اس کو اندر نہ بھیجنا. ٹھیک ہے جناب, نہیں بھیجتے. حضرت عمر کی گفتگو جاری ہے, میٹنگ جاری ہے, باتیں ہو رہی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو امام حسن آ گئے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. امام حسن آ گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو کھڑے دیکھا, کہا امیر المومنین کہاں ہے؟ کہا وہ تو اندر میٹنگ کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی آئے تو اندر نہ بھیجنا. لیکن توجہ کرنا, حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے شہزادے آپ جانا چاہیں تو میں نہیں روکتا, آپ جانا چاہیں تو آپ کو نہیں میں روکتا, آپ جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے, ابھی زور کی نماز ہوگی, مسجد جاؤں گا, عمر سے ملاقات ہو جائے گی, کچھ ضروری تو نہیں جانا, زور کے وقت مل لوں گا. جناب سیدنا امام حسن واپس آ گئے, بات چیت ختم ہوئی, مجلس برخاست ہوئی. حضرت عمر باہر تشریف لائے. عبداللہ ابن عمر سے کہا جی کدھر کیا کام آئے ہو؟ تو شہزادے ڈرتے ہوئے کہنے لگے حضور میری تو خیر ہے, امام حسن آئے تھے. تو کہا پھر کیا ہوا, تو نے روکا تو نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حضور میں نے تو کہا تھا اندر چلے جائیں, لیکن وہ کہنے لگے زور کے وقت مسجد میں لوں گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں عمر کا رنگ ہی بدل گیا. حضرت عمر چھوڑو سارے کام, دوڑے گئے. کہتے میں پیچھے پیچھے امام حسن کے دروازے پہ دستک دی. امام حسن باہر آئے. کہا شہزادے ملنے آئے تھے تو بغیر ملے واپس کیوں آ گئے؟ تو حضرت امام حسن کہنے لگے امیر المومنین آپ کیوں تشریف لائے؟ مجھے ایک چھوٹا سا کام تھا, مسجد میں ظہر کے وقت ملاقات ہو جاتی, اور ویسے بھی آپ کا اپنا بیٹا کھڑا تھا دروازے پہ, اپنا بیٹا. حضرت سیدنا عمر نے جب یہ لفظ سنے تو چیخ ہی نکل گئی, رو پڑے. کہنے لگے میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ, میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ شہزادے کیا اس کے باپ کا نام علی ہے؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ کہا آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ اور پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار ڈالی اور کہنے لگے بیٹا میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا, اور مجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے. میرے والد خطاب مجھے ڈنڈوں سے مارا کرتے تھے,
یہ جو میرے سر پہ عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں، یہ تیرے نانا کے اگائے ہوئے بال ہیں شہزادے۔ نا آپ ایسا نہ کریں، آپ بلا ان کو پتا تھا کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا۔ میرے بھائی یہاں تو رنگ ہی بدل گیا ہے، یہاں تو لوگوں کے ان لوگوں سے یرانے ہو گئے ہیں جو یزید کو امیر المومنین مانتے ہیں، یہاں تو ہم ان کے پیچھے جا کے لگ گئے ہیں جو آج میں اکثر کہتا ہوں میرا حسین ابھی کربلا میں ہے، اس لیے کہ آج بھی لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ یزید وہ تو جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی، وہ تو یہ ہو گیا، وہ تو 2 منٹ کی بات تھی، یزید کی تو غلطی کوئی نہیں تھی۔ میں نے کہا اتنے جو دعوے کرتے ہو تو بڑے بیٹے کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ رکھو تو صحیح، لفظ یزید تو برا نہیں نا، لفظ یزید برا، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ ہے تعالی علیہ، لفظ با یزید برا تو رکھو نا اپنے بیٹے کا نام، کیوں نہیں رکھتے؟ تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، ہم لوگوں کو یہ بات اپنے بچوں کو سکھانی ہوگی، اور جو اہل بیت کا پیار سکھاتا ہے وہ صحابہ کی دشمنی شروع کرا دیتا ہے معاذ اللہ۔ یہ گھر میں پڑھانے کا سبق ہے، گھر میں نبی پاک نے حکم دیا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن سکھاؤ، دوسرا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، تیسرا اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ نبی کے گھر والوں کی محبت کون سکھائیں؟ قاری صاحب کے مولوی صاحب؟ والدین۔ کون جی؟ والدین۔ جب یکم محرم کو حضرت عمر کی بات گھر میں ہوگی تو بچے سمجھ جائیں گے کہ ہمیں حضرت عمر سے پیار ہے۔ جب 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی بات ہوگی تو بچے سمجھ جائیں گے کہ جناب عثمان غنی سے بات پیار کرنا ہے۔ جب 10 محرم کو اماں وضو کر کے چاول چوگے گی نا، وضو کر کے، اور ابا جی کہے گے یہ میری کمائی کے اصل پیسے، ان میں 1 روپیہ بھی ناجائز نہیں، آج میں نے حضور کے اہل بیت نبوت کے لیے لنگر پکانا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں حضور کے گھر والوں سے محبت ہے۔ یہ ہمارے طریقے بتلائے، یہ ہمارا انداز بتلائے۔